اگر یہ موضوع کھول دیا جائے، تبیین ہو جائے، واضح ہو جائے، تو شیعہ سے پہلے غیر شیعہ اہل سنت جلدی امامت کو مان لیں گے۔ یہ اس غلط فہمی کے جواب میں تھا کہ پاکستان میں اہل سنت زیادہ ہیں اور امامت کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ شیعہ اقلیت میں ہیں، اہل سنت اکثریت میں ہیں اور وہ منکر ہیں امامت کے، اس وجہ سے یہاں امامت کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، ڈالی گئی ہے، پرچار کر رہے ہیں میڈیا پہ، گفتگو ممبر پہ بھی ہوتی ہے کہ امامت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا، جب وہیں تھوڑے سے ہم اکثریت میں تو وہ ہیں۔ اس غلط فہمی کے جواب میں نے کہا تھا کہ اگر امامت کا صحیح تصور، قرآنی تصور اگر واضح کر دیا جائے تو اہل سنت زیادہ جلدی مان لیں گے بجائے شیعہ کے۔ پھر کافی اس کے اوپر سوال بھی ہوتے رہے، اعتراض بھی ہوتے رہے، بات بھی ہوتی رہی۔ ایک جوان نے، اہل سنت کے ایک جوان نے فون کیا کہ یہ میں نے آپ کی مجلس سنی ہے اور جس وقت سے سنی ہے میرے ذہن میں یہ مسلسل یہ ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ اگر امامت کا صحیح تصور کھل کے سامنے آ جائے تو اہل سنت پہلے مان لیں گے، شیعہ کو وقت لگے گا، دیر لگے گی۔ تو یہ کس تناظر میں آپ نے کہا ہے؟ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا اس جوان سے کہ یہ اس تناظر میں تھا کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک تبلیغی سفر میں پاکستان سے باہر ماہ مبارک رمضان میں، وہاں مجلس ہوتی تھی، روزانہ افطار ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، پھر مجلس ہوتی تھی، اس کے بعد ایک محفل قرآن ہوتی تھی۔ ایک دن ہم نے ایک قاری، عراقی قاری تھے عرب، انہیں بھی بلایا ہوا تھا کہ آپ بھی آئیں ہماری محفل میں شرکت کریں۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے بڑے خوبصورت انداز سے اس محفل میں شرکت کی، رہنمائی کی، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میرے اندر یہ مہارت ہے کہ وہ شخص جس کو بالکل عربی لکھنا پڑھنا نہیں آتی، الف با بھی نہیں پتہ، میں 12 دن میں اس کو صحیح قرآن پڑھنے پہ بنا دوں گا، قادر کر دیتا ہوں۔ یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے، 12 دن کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ، اس کو الف با بھی نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی، آپ 12 دن میں کیا معجزہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے اور میں یہاں اسی ملک میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے مرکز میں آئیں آپ وہاں دیکھیں کہ روزانہ ہو رہا ہے، اور میں آپ کے مرکز میں بھی یہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے انہیں لقمہ دیا کہ اگر جس کو الف با نہیں آتی تو آپ اس کو صحیح قرآن پڑھنے پہ 12 دن میں مسلط بنا دیتے ہیں، تو اگر جس کو آتی ہے الف با پڑھنا اور پہلے سے تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہوا ہے تو اس کو تو آپ میرے خیال میں 12 گھنٹے میں بھی کر دیتے ہوں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، اس کو 6 مہینے لگیں گے۔ جس کو پہلے سے قرآن آتا ہے پڑھنا اور عربی آتی ہے پڑھنا، اس کو 6 مہینے میں میں قرآن سکھا سکتا ہوں، جس کو نہیں آتی اس کو 12 دن میں۔ سبحان اللہ، یہ کیا قانون ہوا؟ کہنے لگا اس لیے کہ یہ جس کو آتی ہے الف با پڑھنا، قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ غلط پڑھا ہوا ہے، اور غلط پڑھے ہوئے کو صحیح پڑھانا بہت مشکل ہے۔ بات بڑی پتے کی تھی، گہری بات تھی کہ غلط پڑھے ہوئے کو صحیح پڑھانا بہت مشکل ہے، لیکن خالی ذہن جس میں نہ غلط تصور ہو نہ صحیح تصور ہو، اس میں صحیح بات سمجھانا بہت آسان ہے۔ آپ بھی تجربہ کر لیں، آپ سب انگلش بولتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، فخر بھی کرتے ہیں۔ انگلش کے غلط تلفظ کرتے ہیں نا ہم پاکستانی، ہمارا ایک اپنا الگ ہی تلفظ ہے انگلش کا۔ مثلا نہ وہ امریکن لہجہ ہوتا ہے نہ وہ برٹش لہجہ ہوتا ہے، بالکل ہی ایک الگ سے اپنا پنجابی سٹائل ہے انگلش بولنے کا۔ اس کا تلفظ ٹھیک کریں آپ، اس کو امریکن لہجے میں انگلش تلفظ سکھائیں، کتنا مشکل کام ہے۔ امریکی بھاگ جائے گا اس کو تلفظ سکھاتے سکھاتے، شاید خود اپنی انگلش بھول جائے۔ لیکن ایک بچہ ہے چھوٹا جس کو نہ انگلش نہ کوئی تلفظ آتا ہی نہیں ہے، انگلش آتی ہی نہیں ہے، آپ اس کو پہلے دن ایک ہی دفعہ میں صحیح تلفظ سکھا لیں گے آپ اس کو۔ اور یہ ٹھیک قانون ہے یہ
کہ جس کے ذہن میں غلط تصور بیٹھا ہوا ہے اس کے ذہن میں صحیح تصور بٹھانا بہت مشکل ہے، لیکن جو خالی ذہن ہے، جس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو آپ آسانی سے سکھا سکتے ہیں۔ میں یہ جوانوں کو عموماً کہتا ہوں، آپ یونیورسٹیوں کالجوں میں ہیں، آپ عموماً سیکولر بچوں سے نا دور بھاگ کے، ان کو بے دین کہتے ہیں، آپ ان کو لا مذہب کہہ کے ان سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو مذہبی، چونکہ آپ ایک نماز پڑھ لیتے ہو اور روزے رکھ لیتے ہو تو آپ دیندار ہو گئے ہو، وہ بے دین ہیں، ان سے دور رہتے ہو آپ۔ پھر اگر جب دین کا شوق چڑھتا ہے تبلیغ کا تو کسی تنظیمی مذہبی سے جا ٹکراتے ہو، وہ تنظیمی مذہبی جب آگے سے آپ کی درگت بناتا ہے پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں کدھر چلا گیا۔ اس کے بجائے اگر یہ وہ بچے جن کے ذہن میں کوئی دین کا تصور نہیں ہے، ان کا خاندان سیکولر تھا، وہ خود سیکولر ہیں، بالکل خالی، ان کے ساتھ جائیں۔ اگر آپ خود تھوڑا بہت دین کی آگاہی رکھتے ہیں، دلیل کے ساتھ اگر بات کر سکتے ہیں، معلومات ہیں اپنے دین کی، تو یہ جوان جلدی آپ کی بات قبول کریں گے۔ آپ تجربہ کر لیں ان کے اوپر۔ جس کے ذہن میں غلط تصور بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی صحیح تصور نہیں مان سکتا، مشکل پیش آتی ہے، دشوار، محال نہیں کہتا میں، لیکن مشکل ہے۔ کیوں کہ اپنی غلطی کو پہلے غلط کہتا کوئی نہیں ہے کہ یہ غلط تصور ہے میرے ذہن میں۔ غلط کہیں گے تو اسے چھوڑیں گے ہم، جب اسی کو صحیح سمجھا ہوا ہے وہ یہود والی حالت بن جاتی ہے۔ میں اس جوان سے کہا، میں اس تناظر میں کہا تھا کہ یہ جو لوگ امامت سے بالکل دور ہیں، ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، جب ان کے سامنے امامت کی تصویر پیش کی جائے تو یہ سمجھ جائیں گے کون سی تصویر امامت کا نقشہ جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔